سب سے پہلے میں قرأت کروں گا جیسا کہ معمول ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ترجمہ اور تفسیر، پھر وہ حدیث جو آج ہم نے زبانی یاد کرنا ہے اس کا ترجمہ اور اس کا فہم انشاءاللہ آپ کو دیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ یہ آج کی ہماری آیات ہیں، آج اب انشاءاللہ ان کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ سو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی قاری صاحب، جی امید ہے سب کے پاس بہتر ہوگی۔ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَلَمُوا جان لیجئے، ان فیکم بے شک تمہارے اندر، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ صحابہ کرام کو پھر یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم آداب کا خیال کرو، لحاظ رکھو، پاس رکھو جب تم اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ہوتے ہو، اور پھر ہر حالت میں اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود، لو یطیعکم اگر وہ تمہاری پیروی کریں، فی کثیر من الامر بہت سے معاملات، فی کثیر فی کہتے ہیں میں، کثیر بہت، من سے الامر معاملات، اگر دیگر معاملات جو سے معاملات ہیں ان میں اگر وہ تمہاری پیروی کریں، لعنتم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ کیوں مشکل میں پڑ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کسی کی اقتدا کرے تو بہت برا ہو جائے گا، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ ولیکن اللہ، اور بے شک اور لیکن، اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ حببا، اس نے محبت ڈال دی ہے، الیکم تمہاری طرف، یا پسند کر لیا ہے، الیکم تمہارے لیے، الایمان ایمان، وزینہ اور اس نے مزین کیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، یعنی کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور پھر اسے تمہارے دلوں میں اتار دیا، تمہارے دلوں میں اس کو پیوست کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے
یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ جو تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا گیا ہے، جو تم ایمان لے کر آئے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اس میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، اس میں تمہاری میں نہیں ہے، یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورۃ القصص۔ اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ایمان میں داخل نہیں کر سکتے، یہ ایمان دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ابو بکر صدیق کو صدیق بنا دیا، اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، نہیں چاہا تو ابو جہل جو سگا چچا ہے اس کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا، ابو لہب کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا۔ اگر اس نے چاہا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اور ان کو اتنا مقام دیا کہ آج وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وَزَيَّنَهُ، اور اس نے مزین کر دیا ہے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ، اور اس نے ناپسند بنا دیا ہے، الیکم، تمہارے لیے، الکفر، کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو، نافرمانی کو، فسوق کہتے ہیں گناہ، والعصیان، اور نافرمانی، فسق کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص فاسق ہے، میں نے شاید اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہو آپ کے سامنے، یہاں پر یہ فاسق کا لفظ آیا تو میں نے بتایا تھا، فاسق کہتے ہیں ایسا شخص جو گناہوں پر ہمیشگی کرنے والا ہو، کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہو، جس سے کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں فاسق۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو اور فسق کو ناپسند کیا ہے، اس کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں کفر، فسق، نافرمانی، گناہوں کی نفرت ڈال دی جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، گناہ ان کے نزدیک گناہ رہتا ہی نہیں، اور یہ انسان کی اس وقت بدترین حالت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کیا کیا، نافرمانی کو، کفر کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا۔ العصیان، نافرمانی، یعنی کہ اس نے اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کیا اور تمہارے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الراشدون، ہم وہ الراشدون، جو راشد کہتے ہیں ایسا شخص جو فہم کے اعتبار سے بڑا اچھا ہو، درست سمت میں جانے والا ہو، ٹھیک ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے ہیں، ٹھیک ہے۔ رشید کہتے ہیں رشید، عقل مند، رشید کہتے ہیں عقل مند کو، جیسا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، الیس منکم رجل الرشید، کیا تمہارے اندر کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، جو فلاح پانے والے، فضلا من اللہ، دیکھیے وہی بات آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ونعمہ، اور اس کی نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے، لیکن اس نے یہ نعمت تمام لوگوں پر کیوں نہیں کی؟ ابو جہل پر کیوں نہیں کی؟ ابو لہب پر کیوں نہیں کی؟ عتبہ شیبہ پر کیوں نہیں کی؟ یہ دیگر جو کفار ہیں یا منافقین ہیں ان پر یہ اپنا فضل اور نعمت کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کیونکہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اگلے جملے میں، اگلی آیت میں، یہ جو اگلا آیت کا حصہ ہے اس میں اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم تھا کہ ہدایت کس کے لیے صحیح ہے اور کون شخص ہے جس کے لیے ہدایت صحیح نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ فلاں شخص کو ہدایت دی جائے گی اور اس کو قبول کرے گا، فلاں شخص کو ہدایت دی جائے گی اور اس کا انکار کرے گا، لہٰذا وہ اس چیز کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ یہ جان لیا کہ کون شخص کس چیز کا مستحق ہے، کون آگ کا مستحق ہے اور کون جنت کا مستحق۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے،
اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے ایمان مفصل میں کیا ہے کہ تقدیر پر ایمان لے کر آنا، چاہے وہ تقدیر بری ہو یا اچھی ہو، ہر دو صورتوں میں تقدیر پر ایمان لے کر آنا، آخرت پر ایمان لے کر آنا، تمام رسولوں پر ایمان لے کر آنا، تمام کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لے کر آنا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آنا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اب دیکھیے یہاں پر یہ بات سمجھانے کے بعد، ایمان کی اہمیت کو بتانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے پھر اسی چیز کو جاری کیا ہے جو ہمیں اللہ نے پہلے سمجھایا، ایک ادب۔ وہ کیا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی بھی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ اب جب ہم نے اس کی تصدیق کر لی ہے، بعض اوقات انسان سے ہوتا ہے کہ وہ جلد بازی میں قدم اٹھا لیتا ہے، تصدیق نہیں کرتا، اور وہاں پر فساد اور لڑائی جھگڑا پھوٹ پڑتا ہے، تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہمارا قدم کیا ہونا چاہیے، اس کا پھر یہاں پر تذکرہ ہے۔ یعنی کہ کوئی فاسق کسی کے اوپر خبر لے کر آیا، کسی نے کوئی چگلی کی، کوئی اس طرح کا کوئی کام کیا، اور لوگوں کے اندر کوئی جھگڑا شروع ہو گیا، وہاں پر فساد ہوا، اور نہ سمجھے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ اب ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، چونکہ یہ مومنوں کا معاشرہ ہے تو لہٰذا مومنوں کے معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، نہ کہ یہ جو فساد پھیلا ہے یہ آگے ہی بڑھتا جائے۔ جو آگ جلی ہے اس کو فوراً بجھانا ہوگا، اس پر فوراً جو ہے پانی ڈالنا ہوگا، نہ کہ اس پر تیل ڈالنا ہوگا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، ایمان والوں کے دو گروہ، اقتتلوا، کہ وہ لڑ پڑیں آپس میں، فَأَصْلِحُوا، تمہارا کیا کام ہونا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا، تم صلح کروا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، فَأَصْلِحُوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اب دیکھیں صلح کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ جو ہے جن مواقع پر بولنا جائز ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص صلح کے لیے جھوٹ بولے۔ دو گروہ ہیں، دو مسلمان بھائی ہیں، ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے، ان کی تلخی اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے، ان کی عداوت کو ختم کرنے کے لیے، ان کی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جھوٹ بول لے، یعنی کہ ایک کے پاس جائے اور اسے کہے یار جس سے تم نے یہ جھگڑا ہوا ہے نا، یعنی کہ جس کے ساتھ جس سے تم ناراض رہتے ہو تو تمہارے لیے بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے، وہ تو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ یار تم جو وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، تو اس طرح کر کے کچھ اچھی سی باتیں بنا کر اس کے دل کو نرم کرنا۔ پھر اسی طرح دوسرے آدمی کے پاس جانا اور اس کو پہلے کے بارے میں یہ کہنا کہ یار دیکھو وہ تو اب تمہارے لیے کتنے اچھے خیالات رکھتا ہے، اور وہ تو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے بارے میں کہ تم اتنے اچھے آدمی ہو، پھر کیا مسئلہ ہے، تم اس طرح کیوں دور ہو گئے؟ تو پھر ان دونوں کو قریب لے کر آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے۔ تو یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے، فَأَصْلِحُوا، بس تم صلح کروا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کی لڑائی کو ختم کر دو۔ دو گروہ ہیں، دو آدمی ہیں، دو افراد ہیں، دو خواتین ہیں، دو بہنیں ہیں، دو بھائی ہیں، جو بھی ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو ان کے درمیان صلح کروانی۔ فَإِن بَغَتْ، بس اگر بغت زیادتی کرے، احداہما، ان میں سے کوئی ایک، دو گروہ ہیں، اتنا جھگڑا ہوا ہے کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، علی الاخری، دوسرے پر، احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے، علی پر، الاخری، دوسرے، ایک گروہ نے دوسرے پر اگر زیادتی کر لی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فقاتلوا، تو تم روکو یا لڑائی کرو، اللہ کی، اس سے، تبغی، جس نے ظلم کیا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ اگر دو گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو جو ظالم ہے اس کا ہاتھ پکڑو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، جب لوگ ظالم کو دیکھ کر ظالم کو دیکھتے ہیں اور تماشائی بنے ہوتے ہیں
اور مظلوم سے اس کے ہاتھ کو رفع نہیں کرتے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب تماشائیوں کو اسی عذاب میں مبتلا کر. سو یہ بہت حدیث جو ہے بڑی خطرناک ہے اس معاملے میں کہ آج ہماری امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ ایسا ہی ہے. سارے کے سارے خاموش تماشائی ہیں. کسی بھی علاقے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے, جہاں کہیں بھی فسادات پھوٹتے ہیں, مسلمانوں کا ہی جو ہے برا حال اس میں ہوتا ہے, انہیں پر ہی ظلم و ستم ہوتا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے. اور پھر یہ آزمائش, یہ مصیبت آہستہ آہستہ تمام ممالک تک پہنچتی جا رہی ہے, آگ کی طرح پہنچتی جا رہی ہے. کس طرح یہ پہلے ظلم ہوا, ان پر ہوا, عراقیوں پر ہوا, پھر افغانستان پر ہوا, پھر آہستہ آہستہ یہ شام پر ہوا, پھر آہستہ آہستہ یہ کام بڑھتا گیا اور ہم خاموش تماشائی, امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی. اور پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ یہ عذاب چلا نہیں بلکہ یہ عذاب بڑھتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا. اب ہر مسلم ملک کو اپنے اپنے جو ہے حالات کے بہت جو مسائل ہیں, ہر ایک مسلم ملک کو اپنے اپنے حالات کی بہت فکر ہے اور بہت مسائل. سب لوگ اس آزمائش کا شکار ہو گئے. فقاتلوا, پس تم لڑائی کرو, اللہ کی اس سے تبغی جس نے فساد کیا ہے, حتی یہاں تک کہ تفیع وہ لوٹ آئے الی امر اللہ, اللہ کے حکم کی طرف, کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے صلح کا, ظلم نہ کرنے کا, جب تک وہ اس حکم کی طرف لوٹ نہیں آتا تب تک تم اس کے ساتھ لڑائی کرو, اس کو یاد دلاؤ. لڑائی کا یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پر آپ اس کے ساتھ مار کٹائی والا ہی معاملہ کریں, اس کی مختلف صورتیں ہو جاتی ہیں, یہ مختلف حالات میں ہے, اس کا تعلق مختلف احوال کے ساتھ. مثلا کوئی ایک شخص ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے, تو آپ اس کو سمجھانے کے ساتھ اس کی زیادتی کو روکیں, یہ نہیں کہ آپ اس کی مار کٹائی شروع کریں. اس طرح اگر کوئی شخص دوسرے کو مار رہا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑیں, آپ اس کا ہاتھ پکڑیں. تو یہ اس کی صورتیں جو ہیں وہ انسان اپنی عقل سے, اپنے فہم سے, اپنے دل سے اس کا استفتاء کر سکتا ہے, اس کو پوچھ سکتا ہے. حتی تفیع الی امر اللہ فإن فاءت, بس اگر پھر وہ لوٹ آئے, فإن بس اگر فاءت وہ لوٹ آئے, کون؟ وہ دوسرا, وہ گروہ جس نے دوسرے پر ظلم کیا تھا, وہ سمجھانے کے ساتھ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف, رجوع کر لے مار کٹائی سے, دوسرے پر ظلم کرنے سے, فاصلحوا بینہما, بس پھر تم ان دونوں کے درمیان صلح, فاصلحوا بینہما, ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. کیسے صلح کرواؤ؟ ایسے ہی نہیں, اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو یہ نہیں کہ اسی طرح ہی صلح کروا دو. اب وہاں پر کیا ہے؟ فاصلحوا بینہما بالعدل, عدل کے ساتھ صلح کرواؤ دونوں. اگر کسی نے دوسرے پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, تو اس کو اس کا, مظلوم کو اس کا حق لے کر دیا جائے, مظلوم کو اس کا حق دلا کر پھر ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں. واقسطوا, اقسطوا, اور کیا کریں؟ عدل قائم. یہ عدل کے معنی میں آتا ہے, اس العدل, یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عدل کرنے والے, انصاف کرنے والے جو لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہاں بڑے عزت والے مقام میں. اور الفاظ آتے ہیں کہ وہ ممبر, نور کے ممبروں پر براجمان ہوں گے, نور کے ممبروں پر. ایسا شخص جو عدل کرتا ہے, انصاف کرتا ہے, پیسے لے کر دوسرے کے لیے فیصلہ نہیں کرتا, ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ہاں بہت بہت اجر والا ہے. واقسطوا, اور انصاف کرو, ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں المقسطین, عدل و انصاف کرنے والے. آج یہاں تک ہمارا سبق ہے. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. انما المؤمنون, بے شک جو مومن, انما المؤمنون, بے شک جو ایمان والے ہیں, اخوتن, یہ دوسرے صفحے پر ہے, دوسرا صفحہ اگر آپ سامنے لے کر آتا ہوں.
انما المؤمنون اخوۃ، بے شک جو مومنین ہیں اخوتون آپس میں بھائی بھائی، فاصلحوا پس تم صلح کروا دو بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، آپس میں فساد کو ہوا نہیں دو، آپس میں لڑائی جھگڑے کو اور زیادہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں تک مفہوم جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اور یہ اس بات کا جو ہے انسان کو، آدمی کو، اشخاص کو مشاہدہ کروا دیا گیا ہے۔ دیکھو جو بھی ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی، ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنوں کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک جسم ہو۔ اب جسم انسان کا ہے وہ ایک ہے نا، ہر شخص کو، ہر روح کو ایک جسم ملتا ہے۔ اب کسی کے پاؤں میں تکلیف ہو، ٹھیک ہے، کسی کی انگلی میں تکلیف ہو، آنکھ میں درد ہو، کان میں درد ہو، اس کا سارا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی جب مسلمانوں میں سے کوئی ایک معاشرہ، افراد میں سے کوئی ایک فرد، خاندان والوں میں سے کوئی ایک فرد مصیبت کا شکار ہو تو سارے کے سارے خاندان والے، سارے کے سارے گھر والے آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو جسم ہے یہ زندہ اس وقت ہوگا جب ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے فلاں مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم اس کی مدد کریں، اور اپنے مسلمان بھائی کی مدد ہر حالت میں کرنی چاہیے۔ آج بس مصیبت یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، ہمارے جسم کے اندر روح نہیں رہی، وہ اسلام کی روح جو ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، جو اللہ نے ہمارے لیے آسمانوں سے اتاری، وہ روح آج ماند پڑتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کا جو جسم ہے وہ آہستہ آہستہ مفلوج ہونا شروع ہو گیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ان کے سامنے اتنی خبریں بھی آتی ہیں، ویڈیوز بھی آتی ہیں، اخباریں بھری ہوتی ہیں ہر روز کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ کوئی کسی کی آج نہیں سوچتا۔ ہر ایک شخص کو اپنے ساتھ، ہر شخص آج اپنے لیے مشغول ہو چکے ہیں، بس جو بھی کام کرنا ہے اپنے لیے، دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ ہر ایک کے اندر خود غرضی آ چکی ہے، ہر ایک کے اندر بخل آ چکا ہے، اور یقیناً یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالْقَشُّحْ، قیامت کے قریب بخیلی ڈال دی جائے۔ سو اس کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے یہاں پر شح کا۔ سو ہر ایک شخص جو ہے وہ خود غرض بن چکا ہے، خود غرض، اس لیے ہم دوسروں کا سوچتے نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں تک ہمارا ترجمہ تھا۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں جو ہم نے یاد کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ اسی کے ہی متعلق ہے جو ہم نے آج سبق پڑھا ہے۔ اس سے پہلے بلکہ میں پہلے حدیث بیان کر دوں، کیونکہ ہم نے آپ کو ویڈیو بھیجنی ہوتی ہے تاکہ سوالات جو ہیں وہ اس میں نہ آئے۔ میں پہلے آپ کو حدیث پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سوالات کی جانب آئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں جو حدیث ہیں، یہ جو اسباق ہیں، یہ آپ کو PDF فائل کی صورت میں بعد میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے کچھ تاخیر ہو گئی ٹائپنگ وغیرہ میں، انشاءاللہ یہ آپ کو شیئر کر دیا جائے گا، لفظی ترجمہ بھی اور مفہومی ترجمہ بھی۔ اگر آپ کو کبھی مفہومی ترجمہ یا کبھی کچھ نہ کچھ رہ جائے تو آپ ویڈیو سے اس کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب کوئی رہے گا نہیں ترجمہ، آپ کو ساتھ ہی مل جائے گا۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، المؤمن من اہل الایمان، مومن جو ہے اہل ایمان سے، بمنزلۃ الرأس من الجسد، وہ ایسے ہے جیسا کہ سر ہوتے ہے دھڑ سے، انسان کا جو جسم ہے اس سے جس طرح سر ہوتا ہے سر کی مانند ہے۔ یعلم المؤمن لما یصیب اہل الایمان، مومن جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے وہ تکلیف جو اہل ایمان میں سے کسی کو پہنچتی ہے۔ کما یعلم الرأس، جیسا کہ تکلیف محسوس کرتا ہے سر، لما یصیب الجسد، جو کچھ پہنچتا ہے انسان کے جسم کو، یعنی کہ انسان کے جسم میں، پاؤں میں، پیٹ میں کہیں بھی کوئی درد محسوس ہو تو انسان کا جو جسم ہے، سر ہے، اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے، اس سے کوئی کام نہیں ہوتا تکلیف کی صورت میں۔ اسی طرح ہی جب اہل ایمان میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مومن اس وقت تکلیف میں۔ یہ حدیث بہت اہم ہے، آپ اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ اس طرح کی حدیث دیگر الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے، یہ مختصر الفاظ ہیں تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ المؤمن من اہل الایمان، المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، یعلم المؤمن لما یصیب اہل الایمان کما یعلم الرأس لما یصیب الجسد۔ آپ نے اس الفاظ کو یاد کر۔ المؤمن، میں پھر پڑھا دیتا ہوں، المؤمن من اہل الایمان، اہل ایمان میں سے جو مومن ہے، بمنزلۃ الرأس من الجسد، انسان کے جسم میں سر کی مانند ہوتا ہے۔ یعلم المؤمن، مومن تکلیف محسوس کرتا ہے، لما یصیب اہل ایمان، جو دیگر اہل ایمان کو پہنچتی ہے، جو تکلیف دیگر اہل ایمان کو پہنچتی ہے اس سے مومن بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کما یعلم الرأس، جیسا کہ سر تکلیف محسوس کرتا ہے، لما یصیب الجسد، جب جسم میں کسی حصے میں تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اب ہم سوالات کی جانب آتے ہیں، جس کا جو سوال ہو مجھ سے کر سکتا ہے، ہمارے پاس 10 منٹ سے۔ بارک اللہ فیکم۔